اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں بہنوں اور بھائیوں سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئے، ٹائٹل آپ نے ریڈ کر لیا گا، سوزش معدہ یعنی کہ معدے میں سوزش۔ اس کا آپ کو چھوٹی سی مختصر تعارف کراؤں گا، اس کا آپ کو علاج بتاؤں گا اور اس کی آپ کی علامات بتاؤں گا۔ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ معدہ میں سوزش عام طور پر جلن پیدا کرنے والی دواؤں مثلاً السیراب، شراب، فولاد کے مرکبات اور جوڑوں کی دوائیوں کی قسم کھانا کھانے سے ہوتی ہیں۔ اس لیے یورپی ممالک میں شراب پینے والوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خالی پیٹ شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم ہدایت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ کھانا گرم نہ کھایا جائے۔ گرم کھانا جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو معدے کی جھلیوں میں اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے خون کا ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایسا بار بار ہوتا ہے تو معدہ میں سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گردوں کے فیل ہونے کے نتیجے میں جب خوراک میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا خون میں پیپ پیدا کرنے والے جراثیم کی وجہ سے زہر باد پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات معدے پر سوزش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ معدے کی جھلیاں متوارم ہو جاتی ہیں، ان میں سرخی آ جاتی ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر نازک خلیے گھسنے یا گلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اندرونی طور پر جریان خون ہو جاتا ہے، معمولی بھی ہو سکتا ہے یا شدید بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے شارٹ کر کے علامات بتاتے ہیں۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر ناشتہ کو جی نہیں چاہتا۔ متلی کبھی کبھی قے یا خون کی قے میں آتی ہے، یعنی کہ قے بھی آپ کو آتی ہے اور خون کی قے بھی آتی ہے۔ پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہو۔ پسلیوں کے نیچے پیٹ کے درمیانی حصے میں ورم ہوتا ہے۔ بار بار خون بہنے اور بھوک کی کمی کی وجہ سے خون میں کمی لاحق ہوتی ہے۔ چونکہ معدہ کی دیواروں سے خون بنانے والا ایک جوہر بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر بیماری کی صورت اور اس کے جوہر کی پیدائش متاثر ہوتی ہے۔ یوں خون کی کمی کا ایک باعث مضر وجود میں آتا ہے۔ آئے ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ جدید علاج میں عجیب دو عملی ہے۔ ایک طرف سے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بیماری کا علاج تیزابیت کو ختم کرنے والی دوائیوں سے کیا جاتا ہے، دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں معدے کے تیزاب کم ہو جاتے ہیں، اس لیے مریض کے ہاضمہ کو قائم رکھنے اور کچھ تیزاب کا مرکب بھی دیا جاتا ہے۔ عام طور پر سکون والی دوائیاں تیزاب اور مسالہ جات غذاؤں سے پرہیز کے نتیجے میں بیماری کی ابتدا ختم ہو گئی۔ اگر ایسا نہ کیا تو مزمن شکل کا اختیار کر لیتی ہے۔ مزمن سوزش اور معدہ، ہم آپ کو تھوڑا سا اور شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو تھوڑی سی میں تدابیر بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تکلیف کے دوران مریض چارپائی پر لیٹا رہے، پیٹ پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں، یعنی کہ پانی گرم کر بوتل میں ڈال لیں، اس کے ساتھ ہلکی ہلکی ٹکور کریں۔ معدہ کی تکلیف دینے والے اسباب قسم گرم کھانا، مرچیں، تمباکو، شراب، اسپرین اور جوڑوں کی درد کی دوا سے پرہیز کیا جائے۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔ وہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں جو ڈاکٹر کے علاج کے عین مطابق ہوں۔ آپ لوگ اس چیزوں سے احتیاط کریں۔ اور آپ کو میں ایک میڈیسن بتاتا ہوں۔ معدے کی فضالیت متاثر ہونے کے علاوہ اگلا مرحلہ کینسر ہے۔ میں اس کا آپ کو علاج آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں اس کی آئے گی، کیونکہ اگر آپ معدے پر کنٹرول نہیں کرتے، اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ معدے کا کینسر بن جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اس کا علاج طب نبوی سے چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا علاج بتا دوں گا۔ یا ہو سکتا ہے یہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس سے نیکسٹ والی ویڈیو میں اس کا آپ کو علاج طب نبوی سے بتاؤں، معدے کے جو کینسر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔